تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب، تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو، جو سپیریئر ہے وہ کون ہے؟ وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے، چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو، بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں، وہ صدیوں سے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا، اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ، وہ استو خدوس، وہ مارکیٹ سے خرید لیں. گرم پانی ہو قہوے کی طرح، اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے، دماغ بھی، بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے، اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی. وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو، ڈاکٹر کو کیا پتا، اس کو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے، ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے، حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، بہت فائدے مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اسبغول کا چھلکا دیتے تھے، ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں اسبغول پیا کرو، اور یہ فائدہ، یہ نقصان بھی ہے اس کے، کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی، آہا، مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی ہے، زیرے سے بنتی ہے، زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جوارش کمونی ہر کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں، ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو، کوئی زخم ہو، وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جو شاندار یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے، یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں، یہ جو جڑی بوٹیوں والا جو شاندار ہے نا، جڑی بوٹیوں والا، اتنا فائدہ مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا، یہ دیر سے، لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں، پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جو شاندار بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں، بس پڑا ہوا ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو شاندار آپ نے جڑی بوٹیوں والا، یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا، ہلکی آنچ پہ، اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو، 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ، اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے، یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا، سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے، ہم کھلائیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو، یہ ہر چیز ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک کرے گا، جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا، دماغی طاقت. اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا، ایسی خاندانی چیزیں، خمیرہ، گاؤ زبان اور بلفشاں گلفشاں، پتہ نہیں کیا کیا، ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا، مزہ نہیں آئے گا پینے میں، تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو، پی کے سو جاؤ، اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا، وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے. صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو، پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو، ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر، پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا، جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے، پرانا فرنیچر، پرانے لحاف، دادی کا جہیز، ٹوٹی ہوئی الماریاں، جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے، پرانے چپل، یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. حقیقت. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا، پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا ایک ڈاکٹر، ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانا نہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں، ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں، تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا، علاج کرا کرا کے تھک گیا، ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کو ہی فائدہ ہو. آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں.
کہہ رہے ہیں میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت ریسرچ, خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا یہ واقعہ ہوگا 95 96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے ان کا, بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے ان کے پاس چلے جاؤ. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر, یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں نے کہا یہ الفاظ. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی, وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا. ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے, اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ, وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا, حکیم مرسلین, حکیم سعید, یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے, بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا, وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے, آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا, وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بیچارے.